فتقبلها ربها بقبول حسن، تو قبول فرما لیا انہیں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ، قبول حسن، شرف قبول عطا فرمایا بڑی ہی خوبصورت انداز میں۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی پرورش کی بہت ہی عمدہ طریقے پر، بہت اعلیٰ طریقے پر۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کو کفالت میں دے دیا، تربیت میں دے دیا حضرت زکریا کے۔ یہ حضرت زکریا جو ہیں یہ خالو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت مریم کے خالو، تو ہم ان کی تحویل میں، اور وہ اس وقت کے چیف کاہن تھے، چیف پریسٹ آف دی ٹیمپل، ہیکل سلیمانی کے وہی نبی بھی تھے، اور وہی وہاں کے سب سے بڑے جو ہیں، جو آج کل ہم سمجھتے ہیں مجاور وغیرہ، تو وہ مقام ان کا کاہنوں کا ہوتا تھا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب کبھی بھی زکریا ان کے پاس جاتے تھے محراب میں، وجد عندها رزقا، وہ دیکھتے تھے محراب حجروں کی شکل کے اندر جو جیسے بنے ہوتے ہیں مسجدوں کے ساتھ، تو ایسے ایک حجرہ ان کو دے دیا گیا کہ یہ اللہ کے لیے نذر کی گئی ہے اور ان کو قبول کر لیا گیا ہے، تو اب ان کے لیے یہاں پر یہ حجرہ ہے، اس میں وہ رہتی ہیں۔ لیکن جب بھی وہ حجرے میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے ان کے پاس کھانا، میوے رکھے ہیں بغیر موسم کے، اور بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں سے مراد مادی کھانا نہیں ہے بلکہ علم و حکمت، کہ جب حضرت زکریا ان سے بات کرتے تھے تو یہ کہ انہیں حیران رہ جاتے تھے کہ اس لڑکی کو یہ اس قدر حکمت کہاں سے مل گئی، اتنی معرفت کہاں اس کو حاصل ہوئی۔ قال یا مریم انا لک ھذا، وہ پوچھتے اے مریم یہ تمہیں کہاں سے چیزیں ملتی ہیں، یہ کھانے کہاں سے آ جاتے ہیں، یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ جاتے ہیں، یا یہ علم و حکمت کی باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، تو وہ کہتی تھی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بغیر حساب عطا کرتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک یہ بالکل اس طرح سے دیر اینڈ دین، جب یہ مشاہدہ ہوا حضرت زکریا کو تو انہوں نے بھی ایک دعا کی اپنے پروردگار سے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، رب قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے بھی بڑی کوئی پاکیزہ اولاد عطا کر دے۔ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اہلیہ جو ہے وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، ضعیفہ تھی، اور ساری عمر بانجھ رہی تھی، لاولد تھے۔ یہ ساری تفصیل پہ سورہ مریم کے اندر مزید کھل کر آئے گی، اس لیے کہ یہی مضامین وہاں بیان ہوئے تھے مکی دور میں، جب کہ ہجرت حبشہ کے لیے مسلمان گئے تھے، تو وہاں جا کر سورہ مریم کی آیات جو ہیں وہ پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے پڑھ کر سنائی تھی۔ اس مناسبت سے یہ مضامین آپ کو سورہ مریم میں بھی ملیں گے۔ ساری عمر بوڑھے رہے اور بے اولاد رہے، لیکن اب وہ ایک دبی ہوئی خواہش، چنگاری، وہ بھڑک اٹھی، اے اللہ اس بچی کو تو یہ کچھ دے سکتا ہے تو تیری قدرت ہے مجھے بھی ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ فنادت الملائکۃ، تو فرشتوں نے انہیں پکار کر کہا، ندا کی، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اپنی محراب میں، ان کا بھی حجرہ تھا۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے زکریا یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرے گا ایک ایسے شخص کی جو اللہ کا خاص کلمہ ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ، کلمۃ منہ، یہ بعد میں باتیں آئیں گی۔ وسیداً، اور سردار ہوگا، وحسوراً، اور تجرد کی زندگی گزارے گا، ونبیا من الصالحین، اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ آخری مدح کا لفظ جو حضرت یحییٰ کے لیے آیا ہے وہ نبی ہے، نبی من الصالحین۔